السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے بیماریاں رحمت یا زحمت۔ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر بیماری کوئی نہ کوئی اسے لاحق ہو جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ بیماری یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو صحت کی، ہیلتھ کی قدر کرنے کی نصیحت کی۔ ایک موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ کہا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی، اور دوسرے فری ٹائم، خالی وقت، انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو اس میں وہ سوچتا ہے کہ بس گزار لو، سو لو، یہ وہ کام کر لو، اس کو غنیمت نہیں سمجھتا، دھوکے میں مبتلا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو نعمت قرار دیا۔ یہ صحت، تندرستی ہمارے لیے نعمت ہے، اس لیے دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا تھا وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے کام کر لو۔ اس لیے کہ جب بیماری آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے جسم کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جس طریقے پر اللہ کو مطلوب ہے، یا جس طریقے پر عبادت کرنے میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ طاقت و قوت کی زندگی میں، صحت و تندرستی کے ایام میں جس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ایسے بیماری میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی صحت اور طاقت و قوت کو غنیمت سمجھو، اسے اللہ کی عبادت میں لگاؤ اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے، اسے راضی کرنے کے کام کر لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحت ایک نعمت ہے اور بیماری
یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن بیماری کے آنے سے پہلے ہمیں صحت و تندرستی کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا کام کرنا چاہیے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، ہم اور آپ یہ بات اپنی دماغ میں رکھیں اور یہ قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، زندگی میں چاہے خوشحالی ہو یا ہمارے اپنے دماغ کے حساب سے ہماری زندگی میں کچھ برا ہو جائے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی زندگی میں کبھی برا نہیں ہوتا. اگر آپ ایک مسلمان ہیں، اگر آپ ایک مومن ہیں، تو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا، عجبا لامر المؤمن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے، کسی کافر کو یہ خوشی نہیں ملتی. یہ معاملہ جو ہے وہ صرف مسلمان کے ساتھ ہے، کسی کافر کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں. وہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کی زندگی میں آنے والے سارے مسائل، سارے معاملات اس کے لیے بہتر ہوا کرتے ہیں، کبھی برا نہیں ہوتا اس کے ساتھ. پھر کیا فرمایا؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے، کوئی فرحت کا اور کوئی خوش ہونے کا موقع آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر الحمدللہ کہتا ہے. تو پکانا خیر اللہ، شکر ادا کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نعمت کا اس نے حق ادا کر دیا، اب اللہ کی طرف سے اسے مزید ملے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اللہ مزید دے گا، برکتیں ملیں گی، اس کے لیے بہتر ہوا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مسئلہ ایسا آ گیا، کوئی مشکل اور پریشانی کی گھڑی آ گئی، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، کوئی گنتی نہیں ہوتی کہ اللہ کتنا دے گا. تو یہ عقیدہ اپنے دماغ میں رکھا. آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل لمحہ ہے، چاہے وہ چھوٹی مشکل ہو بڑی مشکل ہو، آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ میری زندگی میں کبھی برا نہیں ہو سکتا، آپ اس پر صبر کریں. اور دوسری بات اس تعلق سے یہ کہ یہ سوچ لیں کہ اللہ مجھے اس مشکل کو دے کر کے آزما رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بندے کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. کیا کہا اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزیں اللہ نے گنوائی. اسی سے متعلق اور کئی چیزیں آپ دیکھ لیں. اللہ کہتا ہے کبھی خوف آپ کے دلوں میں ہم ڈالیں گے، آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے، کسی کا انتقال ہو جائے گا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، بیٹے کا، بیٹی کا انتقال ہو جائے گا. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے. اور بعض مفسرین نے کہا نتیجے میں کمی کر کے، جیسا آپ سوچ رہے تھے ویسا نتیجہ نہیں آئے گا. اللہ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. آپ فائدہ سوچ رہے تھے، گھاٹا ہو گیا. آپ کچھ اچھا سوچ رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ برا ہو گیا. آپ سوچ رہے تھے کہ اس میں میرے لیے خوشی کا موقع ہے، لیکن وہ آپ کی زندگی میں اس وقت کیا آ گیا؟ پریشانی آ گئی. تو آپ کیا کریں؟ یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اسے آزمائش نہیں سمجھا تو آپ شیطان کے راستے پر مڑ جائیں گے. آپ شیطانی سے، اس لیے کہ شیطان موقع ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کب کہاں آپ کے عقیدے پر حملہ کر دے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہیں اور زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اس میں اپنے آپ کو کھڑا اتارنے کی کوشش کریں. کھڑا اتارنے کی کیسے کھڑا اتریں گے؟ کیسے کھڑا اتریں گے؟ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جائیں اور اسے اپنی زندگی کی ایک آزمائش، ایک امتحان سمجھ کر اپنے آپ کو اسی راستے پر لے کر چل جائیں. کوئی چیز مت چھوڑیں، نماز پڑھنا مت چھوڑیں، صدقہ کرنا مت چھوڑیں، کوئی اور اچھا کام جو آپ کر رہے تھے وہ نہ چھوڑیں. ٹینشن نہ لیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. تو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے بیماری، لہذا اسے آزمائش کا حصہ سمجھ کر قبول کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی. تیسری بات،
جو इसी बात में आ गई वो ये कि अल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है, तो हमारी जिंदगी में आने वाली बीमारी भी इन्हीं आजमाइशों का हिस्सा है। अगर आप ये समझें कि मुझे बीमारी क्यों आ रही है, मैं ही अल्लाह को मिला था, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ही अल्लाह को मिला था क्या बीमार करने के लिए, इस तरीके के जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर बीमारी जिंदगी के अंदर दुनिया में किसी को नहीं आती तो वो अल्लाह के हबीब, मेरे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए, बल्कि आपका इंतकाल भी बीमारी की हालत में हुआ। तो अंबिया भी बीमार हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी बीमारी, 18 साल तक बीमार हुए। अल्लाह आजमाता है बीमारियां देकर। ये बीमारी, ये जो आपकी जिंदगी में इस तरीके की चीजें आती है ना, ये उन्हीं आजमाइशों का हिस्सा, इसे कबूल करें आप। साहबे कराम बीमार हुए, वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के औलिया में से थे वो साहबे कराम, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, और इसी तरीके से आपके दीगर रिश्तेदार जो मुसलमान हुए वो बीमार हुए। अगर बीमारी कोई बुरी चीज होती तो कभी भी अल्लाह अपने नबियों पर, अपने चहेतों पर ये बीमारियां नाज़िल नहीं करता। ये बीमारी आप इसे अपने लिए खैर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, रहमत का जरिया बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो इंशाल्लाह आइंदा अभी आगे बातें इस ताल्लुक से आएंगी। तो बीमारियां भी उन्हीं आजमाइशों का हिस्सा है। आजमाइश समझकर, इम्तिहान समझकर इसे कबूल करें और अंबियाए कराम की जिंदगी देखें, रसूलों की जिंदगी देखें, सहाबा की जिंदगी देखें कि वो भी बीमार हुए, हालांकि वो हमसे लाख गुना अच्छे थे। हम तो बीमार, हम तो अच्छे उतने ज्यादा नहीं हैं, हम उतने ज्यादा अल्लाह वाले नहीं हैं, नेकियां करने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने हमें बीमारी दी है तो आजमा रहा है कि बंदा हमारी तरफ पलट कर आता है या उसी गुनाह की जिंदगी में दोबारा पलट कर चला जाने वाला। चौथी चीज, आपकी जिंदगी में बीमारी अभी नहीं आई, लेकिन आप इस बात को भी अपने दिमाग में रखें कि जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं ना कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज नहीं, इस बीमारी का इलाज नहीं, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं लोग। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफाअन, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा, जिसका इलाज अल्लाह ने नाज़िल न किया। जो भी बीमारी अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजी है उसका इलाज भी उसके साथ भेजा है। हमें पता न चले वो अलग बात, हमारे छोटे से जहन दिमाग में वो चीज ना आ सके ये अलग मसला है, या उसके रिसर्च में देर हो जाए ये अलग मसला है। लेकिन अल्लाह ने हर बीमारी के साथ साथ उसका इलाज और उसकी दवा भी दी। और ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, सही बुखारी की हदीस है। हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए, हमें इस बात को तस्लीम करना है, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफाअन, कि अल्लाह ने जो बीमारी भी नाजिल की है अल्लाह ने उसकी शिफा, उसकी दवा और उसका इलाज भी नाजिल किया। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, आप बीमार ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बीमारी को बचाते खुद जाहिर में कोई अच्छी चीज नहीं है, इसलिए कि आप बीमार हो जाते हैं, आपका काम काज छूट गया, आपकी इबादतों में खलल आता है, आप किसी से मिल नहीं पाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, हंसना मुस्कुराना दुश्वार हो जाता है और आप कमजोर हो जाते हैं, आपकी सेहत डाउन हो जाती है, पैसे खर्च होते हैं, भाग दौड़ करना पड़ता है। बजाहिर ये बीमारी कोई अच्छी चीज नहीं है। ये बीमारी आपकी जिंदगी में ना आए, आप क्या करें? मेडिकल के हिसाब से डॉक्टर्स बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं यहां पर 4 चीजें जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। खाओ पियो लेकिन जाए और वेस्ट किसी खाने पीने की चीज को मत करो। क्या कहा अल्लाह ने, या बनी आदमा खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। फरमाया, ऐ बनी आदम, जब मस्जिद में आओ, इबादत के लिए आओ, सजदे के लिए आओ तो खूबसूरत बनकर आओ। और क्या कहा आगे, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और इसराफ ना करो, वेस्ट मत करो। क्यों? इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसलिए कि अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। आप खाना खाएं, आपके घर में खाना बने,
आधा घर वालों ने खा लिया, आधा फेंक दिया, क्या होगा? इसराफ है। जब आप इसराफ करेंगे अल्लाह इसकी वजह से आपसे नाराज होगा, और अल्लाह नाराज होगा तो आपको बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लाह नाराज होगा तो आपको बीमारी में मुब्तला कर देगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वला तुसरिफू, ये अल्टीमेटम है, धमकी है अल्लाह की तरफ से कि ऐ लोगों, खाओ पियो, जितना चाहो खाओ पियो, जो चाहो खाओ पियो, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे पास है, लेकिन याद रहे खाने पीने की चीजों में इसराफ करने से बचो, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं किया करता। आप खाएं, आप पिए, इसराफ से बचें, वेस्ट करने से बचें। खाना ज्यादा हो जाए किसी गरीब के घर पहुंचा दिया करें, अल्लाह आपके इस अमल से खुश होगा और वो गरीब बंदा भी आपको दुआएं देगा। ये पहली चीज, ये एहतियाती तदबीर है। आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह बीमारियां नहीं आएंगी। दूसरी चीज, खाने पीने की चीजों में सफाई का खास ख्याल रखें। इस्लाम में भी सफाई की तालीम दी है, इसीलिए क्या कहा? हाथ धो लिया करो। हाथ में गंदगी लगी हो तो उसे हाथ में बर्तन में ना डाल दिया करो। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए, आपको हदीस जानते होंगे, फरमाया कि जब तुम में से इज़्ज़त कदाहा जो तुम मिन्नौ नहीं फला, फरमाया जब तुम में से सुबह कोई उठे बेदार हो, नींद से होशियार हो, तो अपना हाथ किसी बर्तन में ना डाल दे, यहां तक कि उसे 3 बार धो ले। फरमाया हाथ को 3 मरतबा धोने से पहले किसी बर्तन में अपना हाथ ना डाल दिया करे। क्यों कहा नबी ने? फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु, आप तो सो रहे थे, आपका हाथ करवट बदलते हुए नींद की हालत में कहां कहां जा रहा था आपको पता नहीं। गंदगी की जगह पर आपका हाथ चला गया है, आपके हाथ में गंदगी लगी हुई है, अगर आप उसी को बकेट में डाल देंगे, उसी गंदे हाथ को, फिर उसी पानी को बाद में लेकर कुल्ली करेंगे, मुंह के अंदर जाएगा, बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए कहा कि खाने पीने की चीजों में सफाई का खास ख्याल रखो। ये तो मेडिकल फील्ड भी कहती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सफाई का खास ख्याल रखें, साफ पानी पिए, खाने पीने की चीजों में कचरा ना हो, गंदगी ना हो। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप बीमारी से अपने आप को बचा लेंगे। तीसरी चीज कहा, पेट भरकर खाना ना खाओ। पेट भरकर खाना ना खाओ। तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए एक हदीस के अंदर फरमाया कि इन्नल मुमिना याकुलु फी मिअन वाहिदिन वल काफिरु याकुलु फी सबअति अमआ। फरमाया कि मोमिन एक आंख से खाता है और काफिर 7 आंतों से खाता है। काफिर 7 आंतों से खाते, यानी पेट भर लेता, उसका ईमान नहीं। और एक हदीस के अंदर फरमाया कि खाने के लिए एक हिस्सा रखो, एक हिस्सा पानी के लिए रखो और एक हिस्सा हवा के लिए रखो, उसे खाली रखो। हमारा क्या मसला है, दावतें हो तो हम इतना ठूस लेते हैं कि उठा भी सही से नहीं जाता, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कि लोग सुबह से भूखे रह जाते कि शाम को आज दावत है। गलत कर रहे हैं आप, बीमारी को आप दावत दे रहे हैं, आप खुद बीमारी को बोल दे रहे हैं। वो 2 लुकमा आपने खाना खा लिया, 2 बोटी ज्यादा खा ली, लेकिन वही 2 बोटी आपके पेट के लिए, आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है, नुकसान है। इसलिए कहा कि पेट भरकर खाना ना खाओ, एक हिस्सा खाली रखो। अल्लाह के बंदे, मोमिन बंदे जो हैं, वो पेट भरकर खाना नहीं खाते, बल्कि एक आंख से खाते हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आराम आराम से खाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर खाते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये 3 चीजें। चौथी चीज क्या है, बीमारी से बचने के लिए कहा जहां बीमारियां हो वहां पर ना जाएं। मिसाल के तौर पर आप बंबई में हैं, आपको किसी इलाके का सफर करना है, लेकिन आपको मालूम हुआ कि जहां आप सफर करने के लिए जा रहे हैं वहां फला बीमारी फैली हुई है, तो आप सफर न करें। और आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बीमारी पहले से फैली हुई है और आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं यहां से भाग जाऊं कहीं मुझे भी बीमारी न लग जाए, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप उस इलाके को छोड़ कर ना जाएं। यानी आप किसी बीमारी वाली जगह पर सफर करके ना जाएं, और ना ही अगर आप बीमारी वाली जगह में हैं तो वहां से छोड़कर उस इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में जाएं। उस इलाके में आपको नहीं जाना चाहिए,
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے علماء کرام نے یہ چیز لکھی ہے کہ نہ آپ بیماری والی جگہ پر جائیں اور نہ بیماری والی جگہ سے نکل کر کسی اور علاقے کا سفر کریں. یہ 4 چیزیں ہو گئی بیماری سے بچنے کے لیے. کھاؤ پیو لیکن ضائع مت کرو. دوسری چیز صفائی کا خاص خیال رکھیں. تیسری چیز پیٹ بھر کر نہ کھائے یعنی حلق تک آپ اسے بھر نہ لیا کریں. اور چوتھی چیز بیماری والی جگہ پر نہ جائیں اور نہ بیماری والی جگہ سے نکل کر کسی اور علاقے کا سفر کریں. آپ نے یہ احتیاط کیا, آپ نے یہ پوائنٹ اپنی زندگی میں شامل کیا, لیکن اس کے باوجود آپ بیمار ہو گئے. اللہ کی مصلحت, اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر, پھر بھی آپ بیمار ہو گئے. آپ اچھا کھانا کھا رہے تھے, صفائی کا خیال رکھ رہے تھے, آپ ہاتھ دھو کر کھانا کھا رہے تھے, اللہ کا نام لے کر کھا رہے تھے, اعتدال کے ساتھ کھا رہے تھے, لیکن پھر بھی آپ بیمار ہو گئے. تو اب آپ کیا کریں؟ آپ بیمار ہو گئے, بخار آ گیا, کوئی اور بڑی بیماری آ گئی, اب آپ کیا کریں؟ نمبر 1, پہلی چیز کیا کریں؟ بیماری کے آنے کے بعد اس کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا کریں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, اللہ سے مسلسل ایک ہی دعا, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اللہ میں بیمار ہوں, مجھے نقصان اور تکلیف لاحق ہے, تو رحم کرنے والا ہے, اللہ مجھ پر رحم کرے. آپ کی زندگی میں بیماری آ جائے تو آپ اس بیماری کے ختم ہونے کے لیے یا اس بیماری کے ختم ہو جانے کے لیے اللہ سے دعا کریں, اس لیے کہ آپ کا ایمان اللہ پر ہے نا. وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے نا, ہم بیمار ہو گئے تو ان سے دعا, ان سے دعا, ان سے دعا, خود نماز چھوڑے بیٹھے ہیں, خود ذکر کرنا چھوڑے بیٹھے ہیں, خود ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں مانگ رہے, بس فلاں 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 سے دعائیں کروا رہے. بھائی آپ خود دعا کریں نا, آپ خود نماز پڑھیں نا, اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے دعا مانگے اور اپنی زبان کو پر رکھیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کے علاوہ اور دعائیں جو ثابت ہیں تو آپ کو پڑھنی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز, اگر آپ کی زندگی میں بیماری آ جائے تو آپ اللہ سے اس بیماری کے دور ہونے کے لیے دعا کریں. دوسری چیز, دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی سہارا لیں. دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی سہارا لیں, علاج کرائیں. دوا کرانا یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے. بہت سارے ہمارے ناسمجھ بھائی کیا کہتے ہیں, جب تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو پھر دوا کیوں کراتے ہو, دوا کیوں کراتے ہو؟ بھائی ہم اللہ پر توکل کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ہم علاج بھی کرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی بیماری دور کرنے والا. اس دوا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ دوا ہماری بیماری دور کر دے, اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے. تو دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی سہارا لیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہی میری بیماری دور کرے گا, اور ڈاکٹر کو اور دوا کو صرف ذریعہ اور سورس سمجھیں کہ یہ سورس ہے, ذریعہ ہے, سبب ہے, ورنہ حقیقت میں میری بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. 3 چیزیں. چوتھی چیز, بہت سارے لوگ ہمارے بھائی, کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو اور کوئی بھی ڈینگو ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں اب کوئی چانس نہیں ہے, مایوس ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کے کہنے کے بعد گھر شفٹ کر لیا, وہیں پر جیسا تیسا چل رہا ہے, دوا کرا رہے ہیں, دوا کرا رہے ہیں, دوا کرا رہے ہیں, ساری امیدیں توڑ دیتے, ساری امیدیں ختم کرتے, نہیں اب تو ہوگا ہی نہیں, اب تو چانس ہی نہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا. یعنی گویا کہ ہم نے ڈاکٹر تو سب کچھ سمجھ لیا, ڈاکٹر کہہ دے ہاں تو ہاں, ڈاکٹر کہہ دے نہ تو نہ. نہیں, یہ عقیدے کے خلاف ہے, یہ توحید کے خلاف ہے. آپ ڈاکٹر کی جانب سے نیگیٹو بات مل جانے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس لیے کہ اللہ کس چیز کو بیماری کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا کے آپ سمجھ نہیں سکتے. کتنے ایسے آپ کو واقعات معلوم ہوں گے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں 1 مہینہ 2 مہینہ یہ رہے گا, اس کے بعد خلاص, لیکن وہ بندہ آج بھی آپ کے سماج میں چل پھر رہا, اچھا کرتا ہو گیا, تندرست ہو گیا ہے. ڈائلسس کے بعد ڈاکٹر نے جواب دیا نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا,
ختم ہو گیا یہ. لیکن آج بھی وہ بندہ صحت و تندرستی کی زندگی سے گزر رہا, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. لہذا اللہ کی رحمت سے کسی بھی موڑ پر مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس لیے کہ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے, کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا, آپ کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, آپ کسی اور ہاسپٹل کی طرف جائیں, مسلسل اللہ سے دعا مانگتے رہیں اپنے بیمار کی شفایابی کے لیے کہ اللہ ہمارا فلاں رشتے دار, ہمارے باپ, ہماری ماں, ہمارا فلاں بیمار ہے, اللہ تم ہی شفا دینے والا ہے. جب سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں نا, تب اللہ کا ذریعہ, اللہ کا در تب بھی کھلا رہتا ہے. وہ در ہمیشہ کھلا ہوا, اس سے سوال کرے, اس سے مانگے, اللہ کی بیماریاں دور کرے گا. نمبر 5, علاج کرانا سنت ہے. علاج کرانا ٹھیک ہے, اجازت ہے آپ کی کہ دوا کرائیں, علاج کرائیں, مگر علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنا حرام. آپ علاج کرائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے, ڈرگ سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, یا شراب پی کر میرے جسم میں طاقت آ جاتی, یا ڈاکٹر کہہ دے کہ فلاں چیز استعمال کر لو, حرام چیز نہیں. علاج کے لیے حرام چیز استعمال کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے. نمبر 6, بیمار آپ ہو گئے یا آپ کا کوئی رشتے دار بیمار ہو گیا, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, تو رقیہ شرعیہ کا اہتمام کریں. رقیہ شرعیہ کا اہتمام کریں, جسے آپ دم کہتے ہیں, جسے آپ جھاڑ پھونک کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بلائیں, آپ خود بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. آپ کے گھر کا کوئی بندہ, کوئی بندی, کوئی رشتے دار جو کوئی بھی نمازی وہ وضو کرے, نماز پڑھیں 2 رکعت, دم کریں, یا ویسے ہی وضو کر لیں, دم کر لیں, آیتیں پڑھیں, دعائیں پڑھیں, نظر بد کی, حسد سے بچنے کی, جادو سے بچنے کی جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ پڑھیں, اور مریض کے اوپر دم کریں. رقیہ شرعیہ کا اہتمام کریں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر ایب نارمل ہے, بیمار دکھ رہا ہے, لیکن کئی رپورٹ کرایا, کئی ڈاکٹر, کئی ہاسپٹل کا چکر لگایا, لیکن کہیں بھی بیماری پتہ نہیں چل رہی. پتہ یہ چلا کہ یہ روحانی بیماری کیسے جائے گی؟ رقیہ شرعیہ کے ذریعے, دم کے ذریعے, دعا کے ذریعے, جھاڑ پھونک کے ذریعے. وہ بابا والا جھاڑ پھونک نہیں, یہ اسلامی شریعت کی روشنی والا جھاڑ پھونک, دعا, اور اسی طریقے سے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں ان وظائف کے ذریعے. یہ 6 چیزیں ہو گئی. 7ویں چیز, بیماری آپ کی زندگی میں آئی ہے نا, ہمارے بہت سارے بھائی بیماری کو برا بھلا کہتے ہیں, بیماری کو برا کہتے ہیں. ارے یار کیا میری بات, کتنے دنوں سے اسی میں زندگی گزارا, ارے زندگی بڑی بدمزہ ہو گئی, یہ بیکار ہو گئی. بیماری کو برا بھلا کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کو آپ برا نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے آئی. اگر آپ بیماری کو برا کہہ رہے ہیں تو گویا کہ بیماری بھیجنے والے کو برا کہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی نے ہوا کو برا کہہ دیا. برا بھلا کچھ, جیسے آندھی چلتی ہے, طوفان چلتا ہے, یار کتنی تیز ہوا چل رہی ہے, صحابی کی زبان سے بھی نکل گیا انسان سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ, فرمایا اس ہوا کو نا برا بھلا مت کرو. کیوں؟ فإنها مأمورہ, کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے, بائی آرڈر یہ چل رہی ہے, یہ اپنے بس میں نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم سے چل رہا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کہ اللہ کا حکم ہے کہ نارمل چلو, نارمل چلتی ہے. اللہ کا حکم ہے ویسٹ سے چلو, ویسٹ سے چلتی ہے. پورب سے چلو, پورب سے چلتی ہے. تیز چلو, تیز چلتی ہے. طوفان آ جائے, طوفان آ جاتا ہے. اللہ کا حکم سے اسے برا بھلا مت کہو. ایسے ہی بیماری بھی آپ کی زندگی میں آئی ہے, اللہ کے حکم سے آئی ہے, لہذا بیماری کو آپ برا مت کہیں, بیماری کو آپ برا مت کہیں. ایک صحابیہ تھی حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیمار تھی وہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, اتفاق سے ان کے گھر پہنچ گئے, دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لکی تزغزغین, ام سعید کیا بات ہے, تم تو کانپ رہی ہو. کہا اللہ کے نبی الحمى لا بارک اللہ فیہا, کہ اللہ کے نبی بخار ہے, اللہ برکت نہ دے.
جیسے ہم کہتے ہیں نا ارے یار بخار ہے مجھے پتا نہیں کتنے دنوں سے لگا ہوا، ایسے انہوں نے بھی کہا کہ بخار ہے مجھے اللہ برکت نہ دے جلدی سے ختم ہو جائے. عجیب انداز میں انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى، فرمایا بخار کو برا مت کرو. بخار کی جگہ پہ آپ کوئی بھی بیماری رکھ لیں، کوئی بھی بیماری رکھ لیں. ان صحابیوں کو بخار کا اسی لیے نبی نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کرو، اس لیے کہ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. یہ بیماری رحمت ہے آپ کے لیے. کیسے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ بخار، یہ بیماریاں، آپ کی زندگی میں آنے والی یہ پریشانیاں، یہ امراض آپ کی زندگی سے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہیں کہ جیسے لوہا اگر بھٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کے اوپر جو میل کچیل ہے وہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو جیسے صاف کر دیتی ہے، ایسے ہی بیماری بھی آپ کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ بیماری یہ آپ کے لیے آپ کے اپنے دماغ سے بظاہر بری ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے اللہ کا حکم سمجھیں، آپ اگر اسے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سمجھیں تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب ہے. آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور بدلے میں یہ بیماری آپ کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دے گی کہ جیسے بھٹی لوہے کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو مٹا دیا کرتی ہے. یہ 7ویں چیز. اب 8ویں چیز ہے، ایک سوال یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، آپ علاج کرا رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، رقیہ بھی کر رہے ہیں، بیماری کو برا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ سے اس کے ختم ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ بیماری آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب بھی بن رہی ہے. یہ تو ایک فائدہ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے آپ کے گناہ مٹتے. دوسرا فائدہ کیا؟ اب بیمار ہیں، اب بیماری کو آپ فائدے مند کیسے بنائیں، یہ بھی سوال ہے. جواب کیا ہے؟ ایک جواب تو یہی ہو گیا کہ بیماری کو آپ برا بھلا نہ کہیں اس لیے کہ آپ کے گناہوں کو مٹا سکیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ بیماری پر آپ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ آپ کو خوشحال بنا دے گا. آپ سے زیادہ لکی مین دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. ہم یہ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ وہی مالدار، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہی مالدار، جس کے پاس پراپرٹی خود کی بلڈنگ خود کا بنگلہ ہو وہی مالدار ہے، جس کے پاس کمپنیاں فیکٹریاں وہی مالدار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالدار کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اسے ایکسپٹ کر لو. تکن اغنى الناس، تمام لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. بھائی میرے پاس یہی موبائل ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں خوش ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں اللہ کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اللہ تمہیں مجھے یہی دیا، میں خوش ہوں. اب مجھ سے زیادہ مالدار کون ہوا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث کے اندر بیان کیا تھا، فرمایا لیس الغنى، مالداری مال کے دولت کے بڑھ جانے کو نہیں کہتے، ولکن الغنى غنى النفس، مالداری اصل میں دل کی مالداری ہے کہ آپ دل سے کتنے خوش ہیں. ورنہ جن کے پاس ملین بلین کروڑوں اور اربوں ہے نا، وہ آج بھی حلمی مزید کہتے ہیں اور ملنا چاہیے اور ملنا چاہیے اور ملنا چاہیے. تو وہ مالدار کہاں ہوئے؟ وہ خوش کہاں ہیں؟ وہ خوش نہیں ہیں. اصل خوشی اس دل کی خوشی، اصل خوشی اس دل کی خوشی ہے. اسی لیے فرمایا جو کچھ تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اچھا برا صحیح غلط، بیماری صحت تندرستی خوشی غم، جو کچھ آپ کے مقدر میں ہے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. تکن اغنى الناس، تمام لوگوں میں سب سے مالدار اور سب سے زیادہ خوشحال ہو جائیں گے آپ. تو نمبر 2 کہ بیماری کو کیسے فائدے مند بنائیں؟ اللہ کے اس فیصلے کو قبول کریں، اس پر راضی رہیں، خوش رہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا، مالدار بنا دے گا، خوشحال بنا دے گا. فائدہ نمبر 3، آنے والی بیماری پر
صبر کرتے ہیں. ابھی تک کیا کیا آپ نے؟ قبول کیا, آپ نے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھا. نمبر 2, آپ نے اسے برا بھلا نہیں کہا. اب نمبر 3 کیا کریں؟ بیماری پر صبر کریں. یہ نہیں کہ چلانا شروع کر دیں کہ کب ختم ہوگی, کیا ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, نہیں, صبر کریں اس پر. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا 18 سال تک, 1-2 دن نہیں, 1-2 مہینہ, 1-2 سال نہیں, 18 سال تک. ہم اور آپ کیا, بچہ بیمار ہو گیا, خود بیمار ہو گئے, 1-2 دن میں پریشان ہو جاتے ہیں, 1 ہفتے میں پریشان ہو جاتے ہیں, یار بیماری چھوڑی نہیں گئی, پریشان ہو جاتے ہیں. فلاں جگہ نہ جانے کس سے آپ پوچھ لیتے ہیں, اس ڈاکٹر کو دکھا رہے, اس ڈاکٹر کو دکھا رہے, ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کریں, لیکن جزا سزا نہ کریں, چیخیں چلائیں نہیں, صبر کریں اللہ کے فیصلے پر. اللہ کے فیصلے پر صبر کریں. کیا کہا اللہ نے؟ کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے, کبھی یہ, کبھی یہ, کبھی یہ, کبھی یہ, اور کبھی بیماری تمہاری زندگی میں آئے گی, تمہیں آزمائیں گے. اور اے نبی, وبشر الصابرین, آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ ان کی زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہم اللہ کے لیے, ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں, اللہ کے فیصلے پر خوش ہوتے ہیں, اسے اللہ کا حکم مان کر قبول کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. کیا فائدہ ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ اپنی رحمتیں, اپنی سلامتی, اپنی برکتیں ایسے بندے کی زندگی میں نازل کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اعلان کیا, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, یہی لوگ اچھے ہیں, یہی لوگ راہ راست پر ہیں. تو گویا کہ آپ بیماری پر صبر کرتے ہیں تو آپ کو کئی فائدے ملتے ہیں, برکت, اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت, ہدایت یافتہ لوگوں میں آپ کا شمار. اور صبر کرنے کا جو فائدہ میں نے پہلے بیان کیا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ اللہ بغیر حساب کے آپ کو اس صبر کا بدلہ اس زندگی میں, اور اگر اس زندگی میں نہیں تو آخرت میں کل قیامت کے دن آپ کو عطا کرے گا. اور کیا چاہیے آپ کو, اور کیا چاہیے؟ اس لیے بیماری آئے تو صبر کریں, صبر کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اسے قبول کریں. فائدہ نمبر 4, بیماری آئی تو اب بیماری کی حالت میں کیا کریں؟ اسے فائدے مند بنائیں. کیسے فائدے مند بنائیں؟ صدقہ کر کے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا, داؤ مرضاکم بالصدقہ. گھر کے اس حدیث کے تعلق سے کچھ کلام علماء کا, لیکن معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے بات بالکل درست ہے. اور دوسری روایتوں میں اس کی تصدیق ہوتی, فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو. اس لیے بہت سارے لوگ دیکھیں نا کہ عام حالات میں صدقہ نہیں کرتے, لیکن کوئی بیمار ہو گیا نا تو مدرسے میں غریب لوگوں کو پوچھ رہے ہیں, ان کو کھانا, ان کو کپڑا, یہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو بیماری اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہے نا تو آپ کو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے. ایک فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ صدقہ اگر کر رہے ہیں تو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو, اور دوسرے صدقہ کرنے سے آپ کی بیماری کیا ہوگی؟ دور ہو جائے گی آپ کی بیماری. تو بیماری کو فائدے مند بنائے کیسے؟ صدقہ کر کے. بھائی صدقہ کر کے کیسے بیماری کو فائدے مند بنایا جا سکتا ہے؟ ایسے کہ جب آپ بیمار ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں صدقہ کرنے کا بھی ثواب آپ کو مل گیا, اور صدقہ کی وجہ سے آپ کی بیماری بھی دور ہو گئی. اسی طریقے سے اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے, فرمایا کہ بیماری کو فائدے مند کیسے بنائیں, اور یہ چیز دوسروں کے لیے, اس بیمار کے لیے نہیں ہے, ہم اور آپ کے لیے. اور جیسے مثال کے طور پر میں بیمار ہو گیا, آپ مجھے جانتے پہچانتے, آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے, آپ کو کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ میں بیمار ہوں, تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا کام؟ میری خیریت پوچھیں, عیادت کریں, حال چال پوچھیں کہ طبیعت ٹھیک ہے, کیسی ہے, ڈاکٹر کو دکھائے کہ نہیں دکھائے, ڈاکٹر کیا کہتا ہے. آج نا اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا. حالانکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے
وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں. مسلمان کو چھوڑیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی عیادت کرنے کے لیے بھی جاتے تھے، کافروں کی بھی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے، دشمنوں کو پوچھنے جاتے تھے کہ میرا دشمن بیمار ہے، چلو اس کی خیریت پوچھ کے آتے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا اس سنت کو، اس کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کی خیریت پوچھنا بھی گوارا نہیں کر رہے، سنت کو چھوڑ دیا. لہذا بیمار اگر کوئی ہے تو اس کی بیماری سے آپ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. کیسے فائدہ ہو رہا کہ آپ اس کی خیریت پوچھ لیں، بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب. ایک فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. آپ صبح میں کسی بیمار کو دیکھنے گئے ہاسپٹل میں یا اس کے گھر پہ یا فون کر کے خیریت پوچھ لی، شام تک پیارے نبی فرماتے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر آپ شام کو گئے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور یہی نہیں فرمایا، اگر آپ بیمار کی خیریت پوچھ رہے ہیں، جب تک خیریت پوچھ رہے ہیں، جب تک وہاں موجود ہے، لم یزل فی خرقۃ الجنہ، تب تک آپ جنت کے باغ میں ہیں، گویا کہ آپ جنت کے مزے اٹھا رہے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا ثواب، اتنا بہترین کام. بیمار اگر کوئی انسان ہو گیا ہے، کئیوں کو فائدہ مل رہا ہے، گھر والوں کو، خود بیمار کو، اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے سنت کو زندہ کریں. اس بیمار کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی کے دو لفظ اس سے بول دیں گے، اس کے لیے دعا کر دیں گے، اسے سکون مل جائے گا، اسے خوشی مل جائے گی. آپ بیمار ہیں، اگر میں آپ کو فون کر کے آپ کی خیریت پوچھ لوں، آپ کو کتنی خوشی ملے گی کہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں. آپ اندازہ کسی نے دیکھے نا، کوئی بیمار ہوتا نا، کوئی جائے سر پر ہاتھ رکھ دے، دعا کر دے، اس بندے کو عجیب سا قرار آ جاتا ہے، سکون، وقتی طور سے وہ سکون میں آ جاتا ہے کہ کتنی اچھی چیز اسے مل گئی. اس لیے سماج میں اپنے علاقے میں اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. ہاسپٹلوں کے چکر لگائیں، گھروں کے چکر لگائے، کوئی بیمار ہو جائے، کم از کم یہ نہیں کر سکتے تو فون کر کے پوچھ لیں کہ سنا ہے آپ بیمار ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو کم از کم اس کے گھر والوں سے فون کر کے تعزیت کر لیں کہ آج سنا آپ کے فلاں رشتے دار کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں، صبر کی تلقین کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ آپ کے فلاں رشتے دار کو جس کا انتقال ہو اللہ اسے جنت نصیب کرے. یہ ہم آپ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش، ہم نے اسے بھلا دیا ہے. اسی لیے دیکھیں آج ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قریب نہیں ہو رہے. قریب ہونے کے جتنے راستے تھے نا، سب ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. کھانا کھلانا، پانی پلانا، خبر گیری کرنا، مصیبت میں کام آنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ ساری چیزیں نا سماج سے ہم نے چھوڑ دیا، معمولی سمجھ کر، یا اپنی خود کی زندگی میں اتنے بزی ہو گئے کہ دوسروں کی پرواہ نہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے، اور ایک بیمار انسان کی بیماری سے آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں. کیسے؟ اس کی خبر گیری کر کے، اس کی عیادت کر کے. اچھا، یہ آپ نے یہ ساری باتیں سن لی کہ بیماری کیا ہے، صحت کیا ہے، اللہ کیسے آزماتا ہے، اللہ نے بیماری نازل کی، اس کی دوا بھی نازل کی، بیماری سے بچا کیسے جائے، بیماری آ جائے تو اس وقت ہم کیا کریں، اور بیماری کو فائدے مند کیسے بنائیں. یہ ساری باتیں ہم نے سن لی. اب آخر میں چند باتیں ہیں. مختلف بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیسے کیا، وہ بھی ضمن میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں انسان کو الگ الگ طریقے کی. اب اس میں علاج کیسے نبی نے کیا اس دور میں. آج کے دور کے حساب سے آپ علاج کرائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ علاج حرام نہیں ہونا چاہیے. آپ ہومیوپیتھک کریں، آیورویدک کریں، یونانی کریں، اور انگلش دوائیں کھائیں، کچھ بھی کھائیں، آپ حلال ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی دوا استعمال کریں بیماری کو دور کرنے کے لیے. لیکن نبی نے مختلف طریقوں میں یا صحابہ نے مختلف بیماریوں میں علاج کیسے کیا وہ بھی جاننا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے سماج میں معاشرے میں کرتے ہیں، خاص طور سے گاؤں دیہات میں یہ چیز معروف بھی ہے کہ بخار ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے کپڑا بھگا کر اس کے ماتھے پر پیشانی پر رکھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کی، فرمایا الحمہ کیو من کیر جہنم، فرمایا بخار جو ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. فنفوها عنکم بالماء البارد،
لہذا بخار کو خود سے ٹھنڈے پانی کے ذریعے دور کرو. اس لیے آپ دیکھیں نا، جب آپ وہ تقریر وہ خطاب سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے سے پہلے کے جو مراحل ہیں، پیارے نبی کو سخت بخار اور بخار ہی کی کیفیت میں آپ نے کہا کہ میرے اوپر 7 الگ الگ مشکیزوں کے کنویں کے پانی ڈالے جائیں جن کا منہ ابھی کھلا نہ. مشکیزے کا پانی، مشکیزے میں پانی، مشکیزہ سمجھتے ہیں اونٹ کے چمڑے کا یا جانور کے چمڑے کا مشکیزہ بنا لیتے تھے پرانے دور میں، اس میں ڈھکن لگا اس میں پانی اسٹور کرتے تھے، سفر کرتے تھے تو اسی کو لے کر چلا کرتے تھے، ٹھنڈا پانی رہتا تھا، اس میں گرم نہیں ہوتا. تو فرمایا 7 الگ الگ کنویں کا پانی لے کر آؤ، میرے اوپر ڈالو. کیوں کہا؟ ٹھنڈا پانی استعمال، تاکہ بخار کی کیفیت جو گرماہٹ ہے وہ میرے جسم سے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے دور ہو جائے. تو پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی نے خود علاج کیا اور حکم دیا ہے، فرمایا بخار یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، لہذا جب بخار ہو جائے کسی کو تو ٹھنڈے پانی کے ذریعے اس بخار کو دور کرو. ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ بخار ہے، ٹھنڈے پانی کا کپڑا اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر رکھو، بخار کچھ کم ہو جائے گا. نمبر 2، علاج. آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں کو رہتا ہے. آدھے سر کا درد بہت سارے لوگوں کو رہتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں، دھیان نہیں دیا، سیڑھی سے اتر رہے تھے، پیر مڑ گیا آپ کا، موچ جسے بولتے ہیں آپ. تو فرمایا آدھے سر کے درد اور موچ میں حجامہ آپ کروا لیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. حجامہ آپ کے علاقے میں معروف ہے، لیکن ہر کسی سے نہ کریں. ہر ایرا غیرہ آج کر رہا ہے، کپ لگانا کسی کو آ گیا تو وہ بھی کر رہا ہے. اس کا سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی کو نہیں معلوم، کہیں اور لگا دیا تو اس سے انتقال بھی کئی واقعات ایسے ہو چکی. خون زیادہ گر گیا بندے کا دماغ چل گیا، ماؤں ہو گیا، کئی اور بیماریاں اس کی وجہ سے آ جاتی ہیں. تو ہر کسی سے نہ کرائیں. یونانی ڈاکٹر خاص طور سے جنہیں سکھایا جاتا ہے، خاص طور سے ایم ڈی ڈاکٹر جو یونانی فیلڈ کا ہو، آپ اس سے کرائیں. ہاسپٹل وغیرہ میں جائیں، ہر ایرا وغیرہ کہیں بھی کھول کر بیٹھا، سنت کے نام پر لوٹ رہے ہیں، 100 روپے کا 60 روپے کا کپ لگا رہے ہیں، حجامہ کراؤ. سنت بھی علاج بھی نہیں، ہر کسی سے نہ کریں. علاج کرانا، حجامہ کرانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تعلیم بھی دی ہے، اور آپ نے خود بھی کیا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، سلف صالحین نے بھی کیا ہے. لیکن آپ صحیح ڈاکٹر کا انتخاب کریں جو اچھا ہو، مشہور ہو، اسپیشلسٹ ہو. آدھے سر کا درد ہے، آپ حجامہ کرا لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. موت آ گئی ہے تو آپ حجامہ کرا لیں، افاقہ ہوگا. اور اس کے علاوہ حجامہ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ علاج کا کام کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہے پیر میں سے، پیٹ میں سے، یا کہیں اور جسم کے کسی حصے سے، چوٹ لگ گئی بہت زیادہ، تو خون روکنے کے لیے راکھ کا استعمال کیا. آج بھی گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، راکھ، چٹائی جلائیے، اس راکھ کو اس خون والی جگہ پر رکھ لیجیے آرام سے. جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے سے پانی ڈال رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس زخم کو صاف کر رہے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ پانی کی وجہ سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا پھاڑا، اسے اس میں آگ لگایا اور اس کی راکھ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم پر رکھ دیا. اس کی وجہ سے خون بہنا بند ہو گیا. تو خون روکنے کے لیے آپ راکھ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن راکھ گرم نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث میں دل کی بیماری، جادو اور زہر کے علاج کے لیے اوالی مدینہ کا عجوہ کھجور آپ استعمال کریں. ہر جگہ کا عجوہ کھجور نہیں، ہر جگہ کے عجوہ کھجور کافی نہیں ہوتا. لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، یہاں سے عجوہ کھجور اٹھا لیے، یہاں سے عجوہ سمجھتے ہیں اس سے نبی اکرم نے جو فضیلت بتائی عجوہ کھجور کی یہی ملے گی. نہیں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک خاص علاقہ ہے، اس علاقے میں جو کھجوریں پائی جاتی ہے انہی عجوہ کھجوروں کی فضیلت ہے جو حدیث کے اندر صحیح بخاری میں من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. فرمایا نبی نے کہ جو صبح اٹھے 7 عجوہ کھجوریں استعمال کر لے تو اسے اس دن کوئی زہر اور کوئی جادو نقصان نہیں پہنچائے گا.
ये कब, कौन से अजवा खजूर? अवालिए मदीना के अजवा खजूर। आप वहां जाएंगे जब, तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि मदीना का अवाली इलाका ये है। मदीना का जो उस वक्त का शहर था, किनारे के इलाके को अवाली मदीना बोलते थे। वहां आज भी खजूर के पेड़ हैं, वहां आज भी खजूरें होती हैं। आप वहां जाए, वहां की खजूर, अजवा खजूर लेकर आए, उसे इस्तेमाल करें, वो आपके लिए फायदेमंद है। इसी तरीके से आपने वो हदीस सुनी है, कलौंजी में तमाम बीमारियों का इलाज है, फिल हब्बति सौदा शिफाउन मिन कुल्ली दा, कि काले दाने में हर बीमारी से शिफा है, इल्ला सिवाय मौत के। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में, जिसे आप अपनी जबान में क्या बोलते हैं? नहीं और कुछ बोलते हैं उसको, मंगरेल शायद बोलते होते। तो काला सा दाना होता, उसमें सही बुखारी की हदीस से भी, हदीस नंबर 5688 फरमाया कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, लिहाजा बीमारी में कलौंजी का इस्तेमाल आप करें। शहद में शिफा है, अल्लाह ने कुरान में कहा फीही शिफाउल लिन्नास, कि शहद में लोगों की बीमारियों के लिए शिफा है। वो आपको हदीस मालूम है कि एक आदमी आया और कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई को इसहाल हो गया है, यानी पेट दर्द की शिकायत है और पेट दर्द उसका नहीं रुक रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कि शहद इस्तेमाल करो। गया, शहद इस्तेमाल कराया, फिर और बीमारी बढ़ गई। फिर आया, कहता है अल्लाह के नबी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया, कोई इलाज? आपने फरमाया नहीं, जाओ उसको शहद इस्तेमाल कराओ। फिर आया, कहता है अल्लाह के नबी अब बीमारी और बढ़ गई है। आपने फरमाया अल्लाह की बात सच्ची है, तेरे भाई का पेट झूठा है, तेरे भाई का पेट झूठा, यानी तेरे भाई का जो हाजमा है, जो सिस्टम है, वो उसे कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह की बात है, इसलिए कि देखें बहुत सारी अच्छी चीजें लोगों को सूट नहीं करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका हाजमा, उसका सिस्टम जो है वो उसको कबूल नहीं कर रहा। शहद में अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा इसमें लोगों की बीमारियों के लिए शिफा है, लिहाजा आप बीमारी में शिफा और शहद इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बीमारी के लिए ये फायदेमंद होगा। आखिरी चीज, जमजम का पानी इस्तेमाल करें। माउ जमजमा लिमा शरिबा लहू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जमजम का पानी हर उस बीमारी के लिए शिफा है कि जिसकी नीयत करके या जिस बीमारी में, जिस मुश्किल में या जिस भी चीज के लिए जमजम का पानी नीयत करके पिया जाए, अल्लाह वो मुराद आपकी पूरी कर देगा। बीमार हैं, ये सोच लें कि अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, इंशाअल्लाह जमजम पीने की वजह से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपको कोई चीज चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगे, वो नीयत करके जमजम का पानी इस्तेमाल कर ले, इंशाअल्लाह आपको वो चीज मिल जाएगी। तो जिस भी नीयत से आप जमजम का पानी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको वो चीज मिल जाएगी। बीमारी को खत्म करने के लिए भी जमजम का पानी इस्तेमाल करेंगे और नीयत होगी, ईमान और यकीन होगा, तो इंशाअल्लाह जमजम के इस्तेमाल से वो बीमारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चंद मशहूर तरीके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इलाज के जो थे, जो आप घर में भी कर सकते हैं बआसानी, बगैर बाहर किसी डॉक्टर के पास जाए हुए, ये कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। ये सारी चीजें दस्तयाब हैं। ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी। खुलासे कलाम ये हुआ कि बीमारी ये जाहिर में तो लगता है कि नुकसान देने वाली है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो बीमारी आपके लिए रहमत है, जहमत नहीं। बीमारी आपके लिए नुकसानदेह चीज नहीं है। जैसे कि वो जाहिर में लगता है ना कि 500 रुपया मस्जिद में दे दिया तो शैतान दिमाग में ये वसवसा डालता है तेरी जेब से 500 रुपया कम हो गया, लेकिन हकीकत में जाए तो क्या कहते हैं प्यारे नबी, मां नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका करने से माल कम नहीं होता। ऐसे ही बीमारी आ जाने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका फायदा ही फायदा है। लेकिन कैसे फायदा होगा? जो तरीके बताए गए उस तरीके को फॉलो करेंगे तो फायदा होगा, वरना अगर रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अल्लाह पर लान तान करेंगे कि अल्लाह को नहीं मिला था, खबर नहीं करेंगे, अल्लाह के फैसले को कबूल नहीं करेंगे, तो भाई बीमारी आपको जिस्मानी तौर से भी नुकसान पहुंचाएगी और उखरवी एतबार से भी नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमने जो बातें सुनी हैं हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें, हम और आपको, हम तमाम लोगों को छोटी बड़ी तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए। और अगर हमारी जिंदगी में कोई बीमारी, कोई परेशानी अल्लाह की तकदीर के मुताबिक आ जाती है तो अल्लाह हमें उस बीमारी पर सब्र करने और जो तरीके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उन तरीकों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर मुझे और आपको जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर।
الخاتمة والخاتمة بالخير. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.